حسین حقانی پاکستان کے سفیر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں۔ آج کل وہ پاکستان کے خلاف اور پاکستانی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور عوام کو اور اپنے چاہنے والوں کو پاکستانی فوج کے خلاف کر رہے ہیں، بلکہ یوں سمجھے کہ وہ غدار بنے ہوئے ہیں ملک کے، اور ملک کے دشمنوں کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں۔ آج کل پاکستانی میڈیا میں ان کا نام آ رہا ہے کہ وہ ملک کے غدار ہیں جو پاکستانی فوج کے خلاف اس طرح کی ہرزہ سرائی کر رہے ہیں۔ نام ہے ان کا حسین حقانی۔ تو اگر یہ دیکھا جائے کہ جناب حسین نام ہے اور کام غداری والے کر رہا ہے، تو اس سے نام کا کوئی قصور نہیں ہوگا، بات ہوگی کہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے۔ آج میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں دوستوں کو، دیکھیں انجینئر مرزا صاحب جو ہیں وہ ناموں پر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جناب ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بن شروسان بستامی یہ ان کے ولی ہیں، اور میرے جو امام ہیں ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری ہیں، میں حسینی ہوں، میں ان یزیدیوں کو میں اب دیکھوں گا۔ مولانا خادم حسین صاحب تم یزیدی ہو، میں حسینی ہوں، اب تم یزیدیوں کا پالا پڑا ہے حسینی سے۔ اس طرح کی زبان یہ استعمال کرتا رہا ہے، اور پچھلے دنوں بھی اس نے یہی باتیں کی ہیں۔ تو کیا نام رکھنے سے وہ یزیدی ہو جاتا ہے؟ پھر یہ امام حسین کا جو نام اس نے رکھا ہے حسین حقانی، اور کردار اس کا کیا ہے؟ اور امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں 50 نام گنوائے ہیں کہ 50 صحابہ ہیں جن کے نام یزید ہیں۔ تو یزید کے کردار سے نفرت ہے، نام سے نہیں۔ نام تو صحابہ کی، عبداللہ بن ابی کتنا بڑا منافق تھا، ان کے کردار سے نفرت ہے، نہ کہ نام عبداللہ سے۔ اس طرح عوام کو دھوکہ دیتا ہے جناب عالی یہ یزیدی ہیں اور میں حسینی ہوں۔ تو ہم نے چند مثالیں آپ کو بتائیں کہ یہ صرف دھوکہ ہے اس کا۔ اگر یہ یزیدی ہونے کی بات ہے تو ابو یزید تیفور بن عیسیٰ جو بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو ان کو سب سے پہلے ماننے والے تو امام ذہبی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب سلطان العارفین لکھا ہے، ان کو سیر اعلام نبلاء جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 47 پہ، اور ان کے بارے میں جو باتیں ہیں ان کا انہوں نے دفاع کیا ہے۔ اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دفاع کیا، تو وہ بھی یزیدی ہوئے۔ تو نام آنے سے کیا ان کا کردار اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ یزیدی ہیں؟ تو پھر آپ جو حسین، آپ کہتے ہیں میں حسینی ہوں، پھر حسین حقانی وہ تو اب زندہ ہے نا۔ ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اس وقت تم تھے بھی نہیں۔ اب تم اس وقت تو حسین حقانی جو ہے وہ غدار ہے ملک کا، تم بھی پھر غدار اس لحاظ سے۔ تو دوستو یہ عوام کو صرف دھوکہ دیتا ہے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتا ہے کہ جناب اتنے بڑے عاشق اہل بیت تھے، اور جھوٹ بھی بولتا ہے۔ پہلے کہا تھا کہ یہ ان کے دل میں بغض اہل بیت ہے، جب اپنی بات بیان کرنی ہو تو پھر کہتا ہے اتنے بڑے عاشق اہل بیت تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور اللہ مجھے معاف بھی کر دیتا، لیکن جنت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا نہ کر پاتا، مجھے شرم آتی۔ اتنے بڑے عاشق اہل بیت ہیں۔ تو جناب آپ نے ان کا نسب پڑھا ہے، ابراہیم بن یزید نخعی، ان کے والد کا نام یزید ہے۔ تو پھر آپ جس کو کہہ رہے ہیں عاشق اہل بیت وہ تو یزید کے بیٹے ہیں، ان کے باپ کا نام یزید ہے۔ اسی طرح یزید بن ہارون، بخاری میں مسلم میں ان کی روایات ہیں یزید بن ہارون کی۔ محمد بن یزید قزوینی، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں، یہ عوام کو دھوکہ دیتا جناب ان کے تو بزرگ جو ہیں وہ ابو یزید ہیں، یہ یزیدی پارٹی ہیں، میں حسینی پارٹی ہوں۔ اگر تو حسینی پارٹی تھا لیا پھر حسین حقانی کو پھر ملک کا غدار بنا، اور یہ بھی ملک کا غدار بنا ہوا ہے۔ جتنی NGOs ہیں وہ اس کو فنڈ کرتی ہیں، اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ ملک میں فرقہ واریت پھیلائے۔ اور ہمیں دوستوں نے بتایا ہے، بڑے جو یوٹیوبر ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں فون آتے ہیں، لڑکیوں کے فون آتے ہیں، یعنی NGOs کی جو لڑکیاں، وہ کہتے ہیں جناب ان کا ذکر کریں، ویڈیوز بنائیں ان کے بارے میں کہ جناب بہت اچھا عالم ہے اور اس کی تعریف کریں۔ تو اس طرح NGOs فرقہ واریت پھیلانے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہندو اس کو استعمال کر رہے ہیں، عیسائی اس کو استعمال کر رہے ہیں، قادیانی اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے دیکھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ قادیانیوں نے اس کی ویڈیوز اپنے مسلم ٹی وی پر لگائی ہوئی ہیں۔ اگر صرف نام کی بات آئے کہ ابو یزید کہنے سے یزیدی ہو جاتا ہے، تو پھر مرزا ہے قادیانی، تو پھر قادیانی ہے، پھر تو مرزائی ہے۔ پھر اس کو چڑ لگتی ہے مجھے مرزائی کیوں کہتے ہیں؟ بھائی نام پر تم فتوے لگاتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے میں علمی کتابی ہوں، اور فتوے تم نام پر لگاتا ہے۔
کہ ابو یزید کے ماننے والے سارے یزیدی ہیں، تو پھر امام ابن حجر عسقلانی کو بھی یزیدی کہو جناب، امام ذہبی کو بھی یزیدی کہو۔ یہ صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کی بات کرے گا جیسے آج یہ مسئلہ ہے۔ یہ تو 261 ہجری میں اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، تو 261 ہجری کے بعد جتنے محدثین ہیں، جتنے فقہاء ہیں، ان کا ذکر کیا ہے اور بڑے اچھے انداز سے رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، سلطان العارفین کہا ہے۔ تو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، اولیاء کرام کا لوگوں کے دلوں میں بغض بٹھانے کے لیے اس طرح یہ داؤ پیچ کھیلتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ صرف فراڈ کرتا ہے، یہ عوام کو دھوکہ دیتا ہے اور اس طرح کی باتیں کر کے چٹپٹی جناب میں یزیدی ہوں، میں حسینی ہوں اور یہ یزیدی ہیں، آؤ اب تمہیں حسینی ٹکرے گا، تو یہ وہ پھر آپ دیکھیں جی، اگر آپ حسینی ہیں تو حسین حقانی بھی، یہ تو ملک کا غدار بنا ہوا ہے، اور تم بھی اس وقت ملک کے غدار بنے ہوئے علماء کے آپس میں اختلاف کو جو ہے وہ تم اس طرح ہوا دیتے ہو، اس طرح باتیں پھیلاتے ہو کہ جو اتحاد ہونے والا ہوتا ہے مسلمانوں کے درمیان وہ جو ہے وہ ٹوٹ نہیں پائے، تم یہ چاہتے ہو۔ آئے دن یہی باتیں کرتے، جناب مولانا احمد رضا صاحب نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا۔ علماء کے آپس میں اختلاف ہوتے رہے ہیں، سخت زبان کا تبادلہ بھی ہوتا رہا ہے، آپ نے دیکھا نہیں؟ آپ پڑھیں، آپ مسلم پڑھ لیں، امام مسلم نے کس طرح امام بخاری کے بارے میں سخت زبان استعمال کی ہے۔ اگر آپ حسینی ہیں تو پھر بات کریں نا، کہ امام مسلم نے جو انداز اپنا ہے امام بخاری کے بارے میں وہ بھی لوگوں کو بتائیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر محدثین نے کفر کے فتوے لگائے ہیں، تو آپس میں اس طرح کی چیزیں کچھ ہوتی رہی ہیں۔ یہ شخص جو ہے وہ عوام کو دھوکہ دیتا ہے اور یہ فرقہ واریت کی ہوا دے رہا ہے، فرقہ واریت کو لوگوں کے دلوں میں اس طرح باتیں بٹھا رہے، جناب یہ تو کبھی اتحاد ہو نہیں سکتا، اتحاد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ دیکھ لیں پھر مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے کون کون نماز پڑھنے والے تھے؟ سارے شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث سب کچھ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو وہ بھی تو ایک اتحاد تھا نا۔ تو عوام کو بتانا ہے، دوستوں کو بتانا ہے کہ یہ ناموں سے فراڈ کر رہا ہے، ہر حربہ استعمال کرتا ہے جس میں مسلمانوں میں تفرقہ بڑھے، اختلاف پیدا ہو۔ تو دوستوں کو بتانا یہ تھا کہ یہ شخص جو ہے مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت ڈال رہا ہے، تفرقہ بازی کر رہا ہے اور فتنہ پھیلا رہا ہے۔ اللہ کریم آپ کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔